بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا، یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا، یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب کر دیتے ہیں؟ تو آج آپ کو تسبیح کے ایسے راز بتانے والے جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی تسبیح درود شریف کی تسبیح ہے۔ درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی کنیکشن ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو ایک کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور بھی حکم دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، لیکن آپ کی زبان پر درود شریف کی تسبیح جاری ہے، تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روزانہ ایک تسبیح درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ حقیقت میں فارسی کا ہے، جس کے معنی ہیں ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کے طرف جو صلاح کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا کرنا، اپنے رحمت خاص کا نازل فرمانا، فرشتوں کی طرف صلاح کی نسبت آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاح کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف، توصیف، رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا، محبت کا سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر یہ مہر ثبوت کر دی گئی، میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، اذان میں، مساجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقائے دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود السلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین دنیا کی تمام مہمات میں سریع تاثیر ہے۔ درود شریف کی برکت کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بہت زیادہ تنگ لائق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں،
اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا وہ زمین آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزن ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنی سخی، اتنے حسین جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کے ایندھن سے بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، اپنی امت کی فکر میں دن رات گلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی حالت کو بیان کرتے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں آپ کو تجارت یا مال دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا، میری امت کسی طریقے سے جہنم کے آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، قربان ہو جائے ہمارے جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی کی وآلہ وسلم تسلیما۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگر زبان سے ایک مرتبہ درود پڑھے تو ایسے شخص پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اگر کوئی تحریر میں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم لکھے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس وقت تک فرشتے مسلسل اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ معلوم ہوا تحریر میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو اب جو شخص بھی اس تحریر کو پڑھے گا اس کا ثواب لکھنے پڑھنے والے دونوں کو ملے گا، اور ایسے عمل سے وہ اپنے رب کے ہاں مقربین میں شامل ہوگا۔ لہٰذا دو تحریر مختصراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مان کے ساتھ سواد یا سعلم لکھتے ہیں، وہ جان لے وہ ایسی برکت ثواب سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے میں اختصار سے کام لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں قائرین درود نہیں پڑھتے۔ مفتی محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتہم اصلاحی خطبات میں ایک جگہ رقم تراز میں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی ضرورت حاجت ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میرے اس پریشانی بیماری کو دور فرما دیجئے، لیکن یہ طریقہ ایسا بتاتا ہوں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے، سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا ہے تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے ہیں اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے،
چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا، جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے۔ تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے، آپ کی فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے، تو غالباً گمان یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے، اور جوابی ہدیہ یہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں، ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے وہ بیماری دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ تو مختصر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر ثواب کی ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین محترم، بعض لوگ سمجھتے ہیں درود شریف کی تسبیح جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن حقیقت میں درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں درود اللہ کے ذکر جیسا ہے، اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہو، کھڑے ہو، سفر میں ہو یا بستر پر لیٹے ہو، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب محبت دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے درود دنیا آخرت میں کتنا فائدے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو لیٹے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے، اب رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو پڑھنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی کی محبت کی علامت ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف کی تسبیح پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت، شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کے بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹے تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ آلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ 33 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ کر سو جائیں۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں، آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں، یا اللہ میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے قریب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔